اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج سورۃ الہمزہ کے حوالے سے ہماری چوتھی اور آخری نشست ہے۔ آج انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ پچھلی 3 نشستوں میں ہم نے ہمزہ کے حوالے سے بات کی، یعنی غیبت کے حوالے سے۔ آج ہم اس کا جو اگلا لفظ ہے لمزہ، اس پر اپنی جو چند باتیں ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ لمزہ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ظاہراً یعنی سامنے کسی کی عیب جوئی کرنا، ایک تھا کہ پشت پیچھے عیب بیان کرنا، اسے ہم نے غیبت کے نام سے بیان کیا۔ اور یہ جو ہے منہ کے اوپر کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کی بات پر اعتراض کر دینا، یا کسی کی ذات پر اعتراض کر دینا، کسی کے کسی فعل پر اعتراض کر دینا، کسی عمل پر اعتراض کر دینا، کسی کی ظاہری جو وضاحت ہے اس پر اعتراض کر دینا، کسی کے نسب پر، خاندان پر اعتراض کر دینا، مختلف جو اعتراضات ہوتی ہیں جسے طعنہ کہا جاتا ہے۔ تو طعنے ملتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو طعنہ کا جو عربی زبان میں معنی ہے وہ ہے نیزہ مارنا۔ طعن کہتے ہیں نیزہ مارنے کو، کہ جب نیزہ لگتا ہے جسم پر تو غیر جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو طعنہ ہوتا ہے یہ بھی انسان کو نیزے کی طرح لگتا ہے۔ اور بعض شعراء نے اس پر اپنی شاعری میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو نیزہ ہے یہ اگر جسم پہ لگ جائے تو اس کا زخم ایک نہ ایک دن بھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، خون کا نکلنا رک جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو زخم کا نشان ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو زبان کا طعنہ ہے، کہتے ہیں یہ انسان کے من کو اور دل کو جا کے چھلنی کر دیتا ہے، یہ بھرتا نہیں ہے۔ یہ طعنہ انسان کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ لوگ کئی سالوں تک دیے گئے طعنے یاد رکھتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ بولا تھا۔ تو اب یہ جو کہ آیت جو ہے، یہ سورت جو ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سب سے پہلے تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ہے، چونکہ میرے آقا کو طعنہ دیا گیا۔ آقا کے سامنے منہ پر برا بھلا کہہ دیتے لوگ کسی بات پر، تو قبل اس کے کہ میں ان روایات کی طرف آؤں جو اس سورت کے یا ان کچھ اور آیات ہیں جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو لفظ لمزہ پر یہ قرآن مجید میں 2-3 مقامات اور بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ان 2-3 آیتوں کو بھی لے لیں تو وہیں سے ہم اس معنی کے جو آگے مضامین ہیں اس کی طرف بڑھیں گے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 58 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یعنی چونکہ ڈائریکٹ آقا کو طعنہ دیتے تھے نا منافق، کفار، مشرکین، دشمنان اسلام اور دشمنان مصطفیٰ، ڈائریکٹ آقا کو طعنہ دیتے، تو یہاں اس آیت میں اللہ نے اس طعنے کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اے حبیب ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں، منافقین کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ میں یلمزک فی الصدقات، اے حبیب جب آپ صدقات یعنی مال زکوٰۃ جو ہے جب وہ آپ تقسیم کرتے ہیں تو آپ کی تقسیم پر
یہ منافق لوگ اعتراض کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، منہ پہ کہہ دیتے تھے، اور کچھ اگر کہہ نہیں سکتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، کیونکہ لفظ کا ایک معنی آنکھوں سے اشارہ کرنا بھی بیان ہوا ہے۔ آگے میں وہ روایت بتاتا ہوں۔ فرمایا اے حبیب کچھ وہ بھی ہیں منافقین میں سے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب آپ مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی پاس بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی تقسیم پر لمز کرتے ہیں۔ اب تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کا تقسیم کرنا یہ خود خدا کا تقسیم کرنا ہے، مصطفیٰ کا عمل کرنا اس کے پیچھے خدا کا حکم ہوتا ہے۔ اب آقا کیا فرماتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح مکہ کے بعد کا موقع تھا، غزوہ حنین کے بعد، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس کو بیان کرنے والے امام ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج سے 1200 سال پہلے کے جو مفسر ہیں، اور یہ 3 واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 3 واسطوں سے، اور اپنے وقت کے امام اعظم کہلائے تھے امام ابو بکر الجساس، اور ان کی تفسیر کا نام ہے احکام القرآن۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ منافقین کا ایک گروہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقات یعنی زکوٰۃ میں سے ان کو بھی دیں، اور حالانکہ اس زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ بنتا نہیں تھا۔ زکوٰۃ خاص لوگوں کے لیے ہے، ہر بندہ تو اس میں حصے دار نہیں بن سکتا۔ تو چونکہ اللہ نے زکوٰۃ کے پھر آگے جو اس کی تقسیم ہے، مصارف ہیں، وہ اس آیت کے ایک آیت چھوڑ کے پھر آگے اللہ نے ان کی تقسیم بھی بیان کی ہے۔ تو یہ منافق چاہتے تھے کہ ان زکوٰۃ کے مال میں سے ہمیں بھی ملے، اور آقا نے چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا تھا تو آقا نے ان کو نہیں دیا۔ جب ان کو نہیں ملا حصہ، مایوس ہو گئے ادھر سے، تو پھر آقا کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ تقسیم ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد سورۃ توبہ کے 58 نمبر آیت، اس کے آگے چل کے پھر اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے کہ ہمیں بھی حصہ ملے، اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ نے آگے 8 مصارف بیان کر دیے کہ یہ صدقات یعنی مال زکوٰۃ تو ان 8 لوگوں کا حصہ بنتا ہے۔ یہ جو منافق مانگ رہے یہ تو زکوٰۃ میں حصے دار بنتے ہی نہیں ہیں، خواہ بخواہ مصطفیٰ کی تقسیم پہ یہ اعتراض کر رہے۔ اللہ نے آگے وضاحت کر دی کہ ان کا حصہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ادھر اس روایت میں جسے امام ابو بکر الجساس نے بیان کیا کہ انہوں نے حصہ مانگا کہ ہمیں بھی حصہ ملے، لیکن آقا نے نہیں دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ لیکن ایک اور جو اس آیت کا شان نزول ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، لفظ کے حوالے سے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں، آپ کی تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس۔ اس میں آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ منافقین، ان میں آپ نے نام بھی لیا ابو الاحوص، یہ منافقین میں سے آگے تھا، اور اس کے کچھ ساتھی تھے، تو صدقات کی تقسیم کرنے پر آقا پر طعن و تشنیع کرنے لگے، معاذ اللہ آپ تقسیم ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو پھر اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک حدیث پاک بھی نقل کی ہے۔ امام بخاری نے اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اب میں وہ حدیث پاک بھی آگے آپ کو کوٹ کرتا ہوں جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو روایت کیا۔ قبل اس کے کہ میں اس روایت کی طرف بڑھوں، یہ لفظ جو ہے، میں اس کے 2-3 جو مقام آئے ہیں وہ بتانا چاہتا تھا، وہ بتا دوں تو اس کو پھر آگے جوڑتا ہوں۔ تو ایک تو یہ سورہ توبہ میں استعمال ہوا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، یہاں لفظ لمز آیا ہے، اس کا معنی ہے تانا دینا، کسی عمل پہ اعتراض کرنا، عیب لگانا۔ پھر ایک اور مقام قرآن مجید کا سورہ توبہ میں ہی ہے، اس کی آیت نمبر 78 ہے، واللہ پھر اس لفظ کو استعمال کرتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین۔ اب یہ ایمان والوں پر کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا۔ پھر سورہ حجرات کو پڑھیں تو اس کی آیت نمبر 11 ہے،
جہاں یہ لفظ پھر استعمال ہوا، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کو تانا مت دو۔ اب اس کی جب شرح کیا کہ مفسرین نے کیا کہا، اے تَلْمِزُوا النَّاسَ فَيَلْمِزُونَكُمْ، کہ یہ جو تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو تانا مت دو، اگر تم لوگوں کو تانا دو گی وہ بدلے میں تم کو تانا دیں گے۔ تو یہ 3-4 مقام ہے جہاں پہ یہ لفظ لمز استعمال ہوا ہے، جہاں پہ اس کا معنی ہے تانا دینا، عیب لگانا، کسی میں سے نقص نکالنا۔ تو یہ 3-4 مقام تھے، میں نے چاہا کہ یہ ان آیتوں کو بھی آپ تک پہنچا دوں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب آئیے اس آیت کے شان نزول پر، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو آقا تقسیم کر رہے تھے، اور میرے آقا جو فتح مکہ کا کے بعد کا یہ واقعہ تھا، اور حنین کی جو لڑائی تھی اس کے جو مال غنیمت تھا آقا وہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام ہے ہرکوس بن زہیر، اور اس کا لقب تھا ذو الخویسرہ، یہ بنو تمیم کا شخص تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا جب تقسیم کر رہے تھے تو بعض آنکھوں سے اشارہ کرتے، میرے آقا نے کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو دیا ہی نہیں۔ بعض روایت میں کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کو آقا دیتے ہی نہیں تھے مال غنیمت میں سے، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو اس سے دگنا، کسی کو اس سے زیادہ، اور کچھ وہ بھی بیٹھے تھے جس کو آقا مس کر دیتے تھے۔ جب بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ جن کو آقا مس کر گئے تو بعد نے کھڑے ہو کے عرض کیا آقا اس کو بھی دیں، تو آقا سنی انسنی کر دیتے تھے، تو میں اس کو نہیں دینا۔ یعنی بعض غلاموں کو دیتے نہیں تھے، کیوں کہ آقا اندر کا حال جانتے تھے، اس کو مال دیا تو یہ تھوڑا دین سے تھوڑا سا دور ہوتا جائے گا اور دور ہوتا جائے گا، جتنا مال زیادہ ملتا جائے گا اتنا دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو کسی کو آقا دے کر دین میں رکھنا چاہتے تھے، کسی کو نہ دے کر دین میں رکھنا چاہتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔ ان کے بعض وہ تھے جب مکہ فتح ہوا، بعض وہ تھے کہ دیکھا دیکھی میں اسلام قبول کر لیا، دیکھا کہ اب مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے، بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں، یعنی کہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں آیا تھا ابھی، بس دیکھا دیکھی میں آ تو گئے۔ وہ کوئی اس وجہ سے کلمہ پڑھ کے آ گئے کہ دیکھیں بھی ان کے ہاں تو بڑا مال غنیمت آتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، پھر مال بانٹا جاتا ہے، چلو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں ہمیں بھی مال مل جائے گا۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس نیت سے کہ مال ملے گا۔ اب کلمہ اس نیت سے پڑھا تھا کہ مال ملے گا، ادھر مال غنیمت تقسیم ہو، ان کو مال نہ ملا یا تھوڑا ملا، تو آقا نے فرمایا اگر تھوڑا ملے گا کہیں دین سے پھر ہٹ نہ جائے، چونکہ آیا اس وجہ سے ہے کہ مال ملے، تو آقا جانتے تھے کہ اس وجہ سے آئے ہیں، تو ان کو آقا زیادہ دے رہے تھے اور کسی کو تھوڑا دے رہے تھے۔ تو جب یہ منظر منافقین نے دیکھا تو بعض آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے دیکھو کیا کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا دے رہے ہیں، اس کو زیادہ دے رہے ہیں، اور بعض جن کو جرأت نہیں تھی بولنے کی وہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی تھے بدبخت کھڑے ہو کے اعتراض کر دیتے تھے منہ پہ۔ اب جنہوں نے اعتراض کیا ان میں سے ایک بندے کا نام امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، پھر امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا۔ میں دونوں روایتیں کوٹ کرتا ہوں۔ پہلی روایت جو جسے امام بخاری نے کتاب المناقب کے اندر بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آقا تقسیم کر رہے تھے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال بینما نحن عند رسول اللہ، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہو یقسم قسما، آقا مال غنیمت بانٹ رہے تھے اپنے غلاموں میں، تقسیم آقا خود کرتے تھے، یہ میرے آقا کا طریقہ تھا، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتے تھے کہ مال غنیمت آیا پڑا ہے، اے ابو بکر اب تم بانٹو، اے عمر آؤ تم بانٹو، فلاں کی ڈیوٹی لگائیں، نہیں، تقسیم آقا خود کرتے تھے، کیونکہ جس کو دینا ہوتا اندر کا حال تو مصطفیٰ جانتے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس کو تھوڑا دینا ہے کس کو زیادہ دینا ہے، تو اپنی مرضی سے حضور دے رہے ہوتے تھے۔ تو آقا تقسیم کر رہے تھے، تو اتنے میں عطا ہو ذو الخویسرہ تھی، جس کا نام تھا ہرکوس بن زہیر، لقب تھا ذو الخویسرہ، وہ ذو الخویسرہ آ گیا، ہرکوس بن زہیر آ گیا، وہو رجل من بنی تمیم، بنو تمیم میں سے تھا، اس لیے اس کو ذو الخویسرہ تمیمی کہا جاتا ہے۔
فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے جب دیکھا بھی تقسیم کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ تو آقا اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ عدل، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کریں۔ عدل کا معنی ہے برابر برابر دیں۔ جنگ میں سارے گئے تھے، سب نے برابر حصہ لیا، تو اب جب مال آیا ہے تقسیم کرتے ہوئے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، کہنے لگا یہ تو عدل نہیں ہے۔ اب ذوالخویسرہ کھڑے ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کی تلقین کر رہا ہے۔ وہ ذات جس نے عدل کرنا سکھایا، جس نے آ کے عدل ہوتا کیا ہے دنیا کو بتایا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے دکھایا، اس ذات کے سامنے زبان کھول لی۔ یہ تانا تھا مصطفیٰ کے لیے آقا کی خدمت میں، کہتا ہے اے دل عدل کرے۔ جب آقا نے یہ سنا، اب صحابہ کرام دیکھ رہے تھے یہ کس کو، اب بات تو اچھی ہے کہ عدل کریں، لیکن دیکھنا یہ کہے کس کو رہا ہے، آگے ذات کون سی ہے۔ اب کہتا ہے عدل کرے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا نے فرمایا ویلکا، وہ تیرا ستیہ ناس ہو، تیری بربادی ہو، تیری خرابی ہو۔ فرمایا ویلکا ومن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا، اذا لم عادل، فرمایا کہ ومن یعدل اذا لم عادل، فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں عدل کون کرے گا؟ پھر اگر عدل میں نے نہ کیا تو اور کس نے کرنا ہے؟ تیرا ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، تیری خرابی تیری بربادی ہو۔ پھر آقا فرماتے ہیں قد خبت وخسرت ان لم عادل، آقا فرماتے ہیں اگر میں عدل نہ کروں تو میں خسارے میں جاؤں گا، میں ناکامی کی طرف جاؤں گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں عدل نہ کروں۔ اب جب اس نے یہ بات کی اور آقا کی بے ادبی کی، گستاخی کی سامنے کھڑے ہو کے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا آقا اذن لی فیہ، آقا مجھے اجازت دے اس بندے کے بارے میں، فاضرب عنقہ، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، اس کو ختم ہی کر دوں موقع پہ، مجھے اجازت دیں۔ تو آقا فرماتے ہیں فقال صلی اللہ علیہ وسلم داہو، آقا فرماتے ہیں اے عمر دفع کر اس کو، کچھ نہ کہے ابھی، اس کو ابھی اسے کچھ نہیں کہنا۔ تو جب یہ فرمایا نا تو پھر آقا نے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے، اس میں جہاں تک الفاظ تھے اگلی حدیث میں اس کی تفصیل آئے گی، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، آقا فرماتے ہیں دیکھ لو اس بندے کو، اس کے اور بھی دوست ہوں گے، اس کے اصحاب، اس کے اس میں بیٹھنے والے اور لوگ بھی ہوں گے مستقبل میں۔ یَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، اب آقا نے اس شخص کے ساتھ جنہوں نے مستقبل میں اس سوچ کا ہونا تھا، یا پھر اس کے ارد گرد جنہوں نے حلقہ بنانا تھا ذوالخویسرہ کے ارد گرد، اب آقا نے ان لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ اسے چھوڑ دو، ابھی کچھ نہ کہو، بس ان کی نشانیاں یاد رکھ لو، وقت آئے گا کہ ان کو چن چن کے مارا جائے گا، ابھی فرمایا سے کچھ نہیں کہنا۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اس کے اور بھی دوست ہوں گے، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، فرمایا کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے تھوڑی لگیں گی، اور تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے تھوڑے لگیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نمازوں کے بڑے پابند ہوں گے، یہ روزوں کے بڑے پابند ہوں گے، ظاہری وضاقتہ ان لوگوں کی اچھی ہوگی، لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ آگے فرمایا یقرؤون القرآن، یہ قرآن بھی پڑھا پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن وہ قرآن ان کے یہ جو گردن ہے گلا ہے وہ اس کے نیچے قرآن جائے گا ہی نہیں، زبان تک رہے گا۔ نمازیں بھی بہت ہوں گی، اور صحابہ سے آقا فرمائے تمہاری نمازوں سے زیادہ ہوں گی ان کی، تمہارے روزوں سے ان کے روزے بھی زیادہ ہوں گے، یہ نماز روزے کے بڑے پابند ہوں گے۔ یا تو آقا نے نماز روزہ اور تلاوت قرآن کا بتایا نا، لیکن ایک اور حدیث میں کوٹ کروں گا بخاری مسلم سے آگے بتاتا ہوں، جس میں پھر ان کی ظاہری وضاقتہ بھی بتائی۔ یہ تو عمل بتایا نا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کیا تین چیزیں بتائی ہیں، یہ کثرت کے ساتھ کریں گے، بڑا قرآن پڑھیں گے، نماز کوئی مس نہیں کریں گے، نوافل بھی پڑھتے ہوں گے،
روزے رمضان تو رمضان ہے اور بھی رکھتے ہوں گے، بڑے روزے ہوں گے ان کے. جب ان کے روزے دیکھو گے، آقا صحابہ سے فرما رہے ہیں، جب ان کی نمازیں دیکھو گے تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے تھوڑی نظر آئیں گی، تمہیں اپنے روزے ان کے سامنے تھوڑے نظر آئیں گے، تمہیں اپنی تلاوت قرآن ان کے سامنے کم نظر آئے گی. لیکن یہ کام تو، یہ نماز روزے اور تلاوت قرآن کا کام تو یہ زیادہ کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. آقا فرماتے ہیں یہ سب کچھ کر کے بھی یہ لوگ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب یہ میرے آقا نے ان کا حال بتایا جن نے مصطفیٰ پہ طعن و تشنیع کی، سامنے کھڑے ہو گئے، گستاخی کی، بے ادبی کی. اور دوسرے لفظوں میں سن لیں کہ جو مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے لوگ تھے، آقا نے ان کی نشانی بتا دی ہے کہ ان کے ظاہری نماز پہ، روزہ پہ، ان کے ظاہری تلاوت قرآن کرنے پہ، تم اس پہ نہ بھولنا، دیکھنا کہ مصطفیٰ کی ذات سے تعلق کیسا ہے، مصطفیٰ کی عزت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مصطفیٰ کے ناموس کا بھی خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر مصطفیٰ کی ناموس کا، عزت کا اگر اس نے خیال رکھا، حیا کیا، تو پھر نماز روزہ ساری چیزیں اللہ قبول کرے گا. اگر ادھر خیال نہیں ہے، یہ سارا کچھ کر کے بھی یہ بندے دین سے نکال دیے جائیں گے. اب یہاں پر صحیح بخاری کتاب المناقب میں اتنا بیان کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بیان فرمایا. ایک اور حدیث ہے جسے امام مسلم نے بھی اور پھر امام بخاری دونوں نے بیان کیا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ. تو اس میں پھر صحابہ جو راوی ہیں انہوں نے پھر اس کھڑے ہونے والے بندے کی وضاحت بتائی ہے کہ وہ شکل میں کیسا لگتا ہے. ایک عمل ہے اور دوسرا اس کی ظاہری وضاحت ہے. اب اگلے حدیث پاک بھی سن لیں. اسی طرح ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام ان کو یمن کی طرف کسی جہاد کے لیے آقا نے بھیجا تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ بعث علی بن ابی طالب الی رسول اللہ من الیمن بذہیبۃ فی ادیم مقرود. مولا کائنات کو بھیجا تھا تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے ادھر سے چمڑے کے تھیلے میں کچھ سونا جو تھا، سونا وہ آقا کی خدمت میں بھیجا یمن سے، اور ابھی اس سونے کو صاف بھی نہیں کیا گیا تھا. لم تحصل من ترابها، ابھی سونے سے مٹی بھی نہیں اتاری گئی تھی. سونا آیا یمن سے، مولا علی نے بھیجا، اور میرے آقا کی خدمت میں جب وہ سونا پہنچا تو آقا نے فوراً اس کو تقسیم کر دیا 4 لوگوں کے اندر. اور یہاں بھی وہ مال کی تقسیم کی بات ہے. 4 لوگ کون سے تھے؟ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ کالا فقسمھا بین 4 نفر، 4 لوگوں میں آ کر نے تقسیم کیا. کون کون تھے؟ بین عیینۃ بن بدر واقرہ بن حابس وزید بن خیل والرابع اما علقمۃ و اما عامر بن طفیل. ان 4 لوگوں کا نام بھی صحابی نے بتایا کہ آقا نے وہ سونا جو تھا عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل، اور یا تو چوتھا بندہ کہتے ہیں علقمہ تھا یا وہ چوتھا بندہ عامر بن طفیل تھا. ان میں آقا نے وہ سونا بانٹ دیا. جب یہ تقسیم ہو گئی تو فقال رجل من اصحابہ، تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. جب دیکھا بھی سونا آیا ہے یمن سے، وہ 4 بندوں میں تقسیم ہو گیا اور ہمیں ملا ہی کچھ نہیں. وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا کننا نحن حق بہذا من ہؤلاء، کہتا ہے ان 4 سے تو ہم زیادہ حقدار تھے، ہمیں ملنا چاہیے تھا سونا، ہمیں نہیں ملا. اور آقا نے 4 لوگوں میں بانٹ دیا. جب اس نے بدبخت نے کھڑے ہو کے آقا کی تقسیم پہ اعتراض کیا، تانا دیا، فقال، راوی کہتے فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آقا تک پہنچ گئی کہ آقا کی تقسیم پر فلاں بندے نے اعتراض کیا. تو آقا نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا تامنونی، اے میری تقسیم پہ اعتراض کرنے والوں، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟
کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ کیا میری تقسیم صحیح نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ فرمایا انا امین من فی السماء، فرمایا کہ آسمانی کائنات میں تو میں امین جانا جاتا ہوں، آسمانی کائنات مجھے امین سمجھتی ہے، اس لیے فرمایا یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، اس وجہ سے آسمانی دنیا سے صبح کو بھی شام کو بھی میرے اوپر خبریں آتی ہیں، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ مجھے امانت دار سمجھتا ہے، اللہ کے فرشتے مجھے امین سمجھتے ہیں۔ کیا ہو گیا تم کو کہ میری تقسیم پر اعتراض کرتے ہو؟ کیا میں امانت دار نہیں ہوں؟ کیا میں امین نہیں ہوں؟ آقا نے یہ فرمایا، تو جب یہ فرمایا تو کالا، راوی بیان کرتے ہیں وہ جو شخص کھڑا ہوا ایک جس نے آگے بات کی، جب آقا نے یہ فرمایا نا کہ تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، تو راوی کہتے فقام رجل، آقا کے اس فرمان کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ کیسا تھا؟ اب پچھلی حدیث میں اس کا عمل آقا نے بتایا تھا، اب اس حدیث میں اس کی ظاہری وضاحت صحابہ نے خود بتا دی ہے، وہ لگتا کیسا تھا، تاکہ قیامت تک ایسے لوگوں کو اگر پہچاننا ہو ان کا عمل بھی دیکھو، ان کی ظاہری وضاحت بھی دیکھو، دونوں چیزیں بتا دی ہیں۔ فقام رجل، آقا نے فرمایا میں امین نہیں ہوں، امین نہیں سمجھتے، اس بات پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کیسا تھا؟ غائر العینین، اس کی جو آنکھیں تھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، اب یہ اس کی شکل صحابہ بتا رہے ہیں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ اب ان باتوں کو آپ بھی غور سے سنیں، آپ کے معاشرے میں قیامت تک آ گیا، تو آقا بتاتے ہیں کہ اس کی پشت سے لوگ نکلتے رہیں گے، قومیں نکلتی رہیں گی، قیامت تک نکلتی رہیں گی، یہ لوگ قیامت تک رہیں گے۔ آقا نے فرمایا، اب سنیں، کہا کہ غائر العینین، صحابی کہتے ہیں اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، پھر آگے کہتے ہیں مشرف الوجنتین، اور رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، یہ جو ہڈیاں ہو نا یہ نکلی ہوئی تھیں، اونچی تھیں، اور آنکھیں اندر کو تھیں، یعنی آنکھیں اندر کو اور ہڈیاں رخساروں کی ابری ہوئی، یہ اس کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی کیا بتائی؟ صحابی کہتے ہیں ناشر الجبہہ، کہتے ہیں اس کی جو پیشانی تھی یہ اونچی تھی، ناشر الجبہہ، پیشانی اونچی تھی۔ پھر آگے داڑھی کی بات آ رہی ہے، تو صحابی کہتے ہیں قص اللحیہ، داڑھی اس کی بڑی بھی تھی گھنی بھی تھی، داڑھی بڑی اور گھنی رکھی ہوئی تھی اس نے، اور آگے محلوق الراس ہے، اور سر پہ اس کے ٹینڈ تھا، سر پہ بال کوئی نہیں تھے۔ اب یہ نشانیاں صحابہ بتا رہے ہیں، اور یہ لوگ قیامت تک ہوں گے جنہوں نے مصطفیٰ کو تانا دیا، مصطفیٰ کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ تمہیں ان کی نمازیں دیکھو گے تمہیں اپنی نمازیں کم نظر آئیں گی، روزے دیکھو گے ان کے تمہیں اپنے روزے کم نظر آئیں گے، ان کے قرآن پڑھنا دیکھو گے تمہیں اپنا قرآن ان کے مقابلے میں کم نظر آئے گا۔ یہ تو ان کا عمل، اب ان کی شکل، پیشانی ابری ہوئی، داڑھی بڑی بھی اور گھنی بھی، محلوق الراس، اور سارا ہمیشہ ٹینڈ ہوگا، سر پہ بال نہیں آنے دیں گے، تھوڑے ہوگے ٹینڈ کروا لیں گے۔ آگے ہے مشمر الازار، مشمر الازار، اور پھر اس کی جو شلوار ہوگی نا یہ ٹخنوں سے بہت اونچی ہوگی، شلوار ٹخنوں سے اونچی، سر منڈا ہوا، آنکھیں اندر کو، گال ابرے ہوئے، داڑھی بڑی بھی اور گھنی بھی۔ یہ نشانیاں کون بتا رہا ہے؟ صحابہ کرام، اور امام بخاری اس کو بیان کر رہے ہیں، امام مسلم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سنیں، امام بخاری کتاب المغازی حدیث کا نمبر ہے 4094، اور صحیح مسلم کتاب الزکات حدیث کا نمبر ہے 1064۔ دونوں نے، اب جو کہتے ہیں نا بخاری مسلم کے علاوہ ہمیں کوئی اور لیتے نہیں حدیث، چلو آقا نے تو یہ بخاری بھی بیان کر رہے ہیں، اسے امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں، یہ نشانیاں بتائیں۔ اب سنیں، تہبند اونچا تھا، تو فقالا، اس نے کھڑے ہو کے، اس شکل و صورت کا بندہ تھا، اس نے کھڑے ہو کے آقا کی خدمت میں کیا اس نے تانا دیا، کہتا ہے یا رسول اللہ اتق اللہ، کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ سے ڈرے، ادھر کہتا تھا عدل کرے، اور ادھر کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرے۔ جب آقا نے یہ سنا نا
کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرے، تو قال صلی اللہ علیہ وسلم ویلک، بدبخت تیرا ستیہ ناش ہو، تیرا کھانا خراب ہو، ویلک۔ اب یہی لفظ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ادھر بھی ویل خدا کہہ رہا ہے، ادھر ویل مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ جو لفظ کرتا ہے، منہ پہ تانا دیتا ہے، اس کے لیے خدا کی بھی بربادی ہے، مصطفیٰ کی بھی بربادی ہے۔ جسے خدا بھی کہے تیرا رہے ہی کچھ نہ، جسے مصطفیٰ بھی کہے تیرا رہے ہی کچھ نہ، تو داڑھی جتنے بھی ہو، نمازیں جتنے بھی ہو، روزے جتنے بھی ہو، وضاقتہ جیسی بھی ہو، جب تک بارگاہ مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آتا، اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہتا اتق اللہ، آقا سے کہتے اللہ سے ڈرے۔ آقا بولتے قال ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ، مجھے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈروں، وہ سن، فرمایا کہ اہل زمین میں سے میں زیادہ حقدار نہیں ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں۔ جس نے اللہ کا ہونا بتایا، اگر وہی نہیں ڈرے گا تو پھر اللہ سے ڈرے گا کون؟ نہ تم نے اللہ کو دیکھا، نہ تم نے اللہ کو سنا، نہ اللہ تمہیں نظر آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ تمہیں سنائی دیتا ہے۔ رب کو دیکھ بھی میں آیا، کلام بھی میں نے کیا، بات بھی میں نے کی، اور مجھے کہتا اللہ سے ڈر۔ تجھے کیا پتا اللہ ہے کون؟ اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، وہ تو میں نے تجھے بتایا ہے۔ خدا کا خدا ہونا مصطفیٰ نے بتایا، اللہ ایک ہے یہ بھی مصطفیٰ نے بتایا۔ اب بڑا کہ مجھے کہتے ہیں اللہ سے ڈر، مجھ سے بڑھ کر اہل زمین میں سے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ تو جب آقا نے یہ فرمایا نا، تو اب جب اس نے یہ سنا تو اب پہلے تانا دیا، اب کیا کیا؟ اب مصطفیٰ کی خدمت میں معذرت بھی نہیں کی، بلکہ پیٹ پھیر کے چلا گیا۔ یعنی مجلس سے اٹھ کے مجھے بات اچھی نہیں لگی کہ مجھے کیوں کہہ دیا، مجھے ایسا کیوں کہہ دیا۔ تو حدیث پاک ہے کالا، راوی بیان کرتے ثم ول الرجل، پھر وہ بندہ جس کی نشانیاں بتائیں صحابہ نے، کہتے ہیں پر وہ آقا کو پیٹ پھیر کے چلا گیا، یعنی اتنا بے ادب تھا، اتنا گستاخ تھا۔ ظاہری وضاقتہ دیکھیں اور عمل دیکھیں، اور پھر آگے مصطفیٰ کی بارگاہ سے تعلق دیکھیں، تو بے ادبی اور گستاخی کر کے پیٹ پھیر کے چلا گیا۔ جب جانے لگا تو ادھر عمر بن خطاب نے کہا تھا آقا مجھے اجازت دے میں اسے مار ڈالوں، ادھر آقا کی خدمت میں خالد بن ولید کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قال خالد بن ولید یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، آقا مجھے اجازت دے میں اس بدبخت کو یہیں ختم کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں اسے ابھی کچھ نہیں کہنا، شاید یہ نمازیں پڑھتا ہوں، حدیث کے لفظ ہے شاید یہ نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو آگے یہ عرض کرتے خالد بن ولید آقا کتنے ایسے ہیں نمازیں تو پڑھتے ہیں پر دل میں کچھ نہیں ہوتا، مجھے اجازت دے میں اسے مار ڈالوں ادھر ہی۔ آقا فرماتے ہیں اسے جانے دو۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم وہ بس اس کو دیکھ لو، انہ یخرج من دید ھذا قوم، اس کی پشت میں سے ایک قوم نکلے گی، ایک قوم لوگ پیدا ہوں گے اس کی پشت سے، یتلون کتاب اللہ رتبا، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی کتاب سے تر رکھیں گے، یعنی قرآن بڑا پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے یہ جو گلا ہے اس کے نیچے جائے گا ہی نہیں، زبان تک رہے گا۔ اور پھر آگے آقا فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ یہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگنے کے بعد وہاں سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو اب یہ منہ پہ تانا دینے والے، اب اس سے پتہ چلتا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کو منہ پہ تانا دیا وہ ہمیشہ گستاخ ٹھہرا، بے ادب ٹھہرا۔ پھر وہ کیسا تھا اس کی نشانیاں بھی آقا نے ہمارے لیے بتا دی۔ تو یہ دو روایات میں نے، یہ جو آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ آقا تقسیم کر رہے اور وہ لمز کر رہے، آقا کو تانا دے رہے، حضور کی تقسیم پہ تانا دے رہے۔ اب اس پر دو روایات جس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تو میرے آقا کے ساتھ چونکہ ڈائریکٹ یہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے لیے فرمایا، جو مکی صورت ہے،
جو مصطفیٰ پہ تانا دیتے تھے، اللہ فرمایا کہ ان سب لوگوں کے لیے حویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، جو مصطفیٰ کو تانا دیتے ہیں۔ پھر جو عام پبلک میں جو ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے، اس پر میں 2 روایتیں کوٹ کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے اہل ایمان کو، چونکہ یہ منافق تھے جو تانا دیتے تھے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے تانا دینا یہ کام ہی منافقین کا تھا، مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ تانا دے۔ مومن کبھی بھی، آقا فرماتے ہیں، بد زبان نہیں ہوتا، مومن کی زبان سے گالی نہیں نکلتی۔ وہ آگے حدیث کوٹ کرتا ہوں، جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اب ہم اپنا بھی حال دیکھیں کہ ہماری زبان کس طرح چلتی ہے، اور آقا نے مومن کے لیے کیا فرمایا؟ 4 باتیں آقا نے ارشاد فرمائی، 4 باتیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن کبھی بھی تانا دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مومن کبھی بھی کسی دوسرے مومن کو منہ کے اوپر اسے تانا نہیں دیتا، اس کے عیب اس کو نہیں دکھاتا، اسے برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ یہ تو منہ پر ہے، مومن کبھی بھی اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کے عیب کسی کو نہیں بتاتا۔ وہ ہمازہ تھا، یہ نمازہ ہے۔ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ آقا فرما رہے ہیں اگر ہماری زبان سے تانے نکلے تو پھر اپنے ایمان پہ غور کریں کہ ایمان ہمارا کامل نہیں ہے، ہم ایمان میں کمزور اور کچے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا نہیں دیتا، ولا اللعان، اور مومن کبھی بھی لعنت بھی کسی پہ نہیں کرتا، نہ لعن کرتا ہے نہ مومن تان کرتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات آقا فرماتے ہیں ولا الفاحش، اور نہ ہی مومن بے حیا ہوتا ہے، مومن کی زبان سے فوش گوئی نہیں نکلتی، کسی کے لیے برے لفظ گالیاں نہیں نکلتی۔ پھر آگے 4تھا لفظ فرمایا کہ ولل بذیء، اور نہ ہی مومن بد زبان ہوتا ہے، نہ تانا دیتا ہے، نہ لعن کرتا ہے، نہ تان کرتا ہے، نہ وہ گالیاں دیتا ہے، نہ وہ بد زبان ہوتا ہے۔ مومن ان 4 کاموں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ یہ منافقین کا میں نے آپ کو ابھی عمل بتایا، مومن کا کام نہیں تھا۔ مومن تو سب جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے، وہ تو حضور کی خدمت میں آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ پھر اس پر ہمارے لیے اس میں اگلی جو حدیث پاک ایک خوشخبری بھی ہے، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے تانے ملتے ہیں۔ اگر بندہ دین پہ چل رہا ہو، دین کی تعلیمات کو اپنا رہا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، اب تو جدید دور آ گیا ہے، تو یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں۔ کوئی مسجد میں آتا جاتا ہو تو تانا دے دیتے یہ تو مسیحتن لوگ ہیں۔ اگر کوئی دین کی تعلیم سکھانے کے لیے اپنے بچے کو کسی ادارے میں بھیج دے تو اس کو بھی تانے ملتے ہیں کہ آج کل تو جدید دور ہے، پھر مدرسے والے یہ تو فلاں ایسے ہوتے، یہ ایسے ہوتے ہیں، تو یہ تانا ملتا ہے۔ اور دین پر استقامت کے ساتھ جو بندہ چل رہا ہو اس کو بھی تانے ملتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے وہ کہتے ہیں آج کل تو جدید دور ہے، تو آج کل داڑھی رکھی ہوئی ہے کسی نے، اس کو اس وجہ سے تانا مل جاتا ہے۔ کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں جو پرانے دور کا بندہ ہے، اس کو تانا دے دیتے۔ کوئی مسجد میں اذان دیتا ہو، مؤذن ہو، اس کو بھی اس بات پہ بعض لوگ تانے دے دیتے ہیں۔ تو دین پہ چلتے ہوئے، دین پہ استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے اگر کوئی تانا دے تو ان تانوں کو برداشت کریں۔ جب ان تانوں کو برداشت کریں گے تو پھر کیا ملے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے؟ لوگ تانے دیں گے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے انعامات ملیں گے۔ اس پر ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ آقا کے ایک صحابیہ ہیں، اور یہ حدیث پاک سن کے آپ کو بہت سے دوست کو تعجب بھی ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں کے لیے یہ بات نئی بات ہوگی، پہلے یہ شاید آپ کے سماعتوں سے نہ گزری ہو۔ بڑی ایک مشہور حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام ان کے لیے آقا نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، آقا نے فرمایا تھا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ حدیث پاک تو آپ نے سنی ہوگی۔ فلاح حسین منی وانا من حسین،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ اہل بیت کے لیے تو آپ نے سنا ہوا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے شاید یہ لفظ صرف اہل بیت کے لیے آئے ہیں حدیث میں. یہ آقا نے ان کے لیے بھی بولے ہیں جو اہل بیت میں نہیں تھے. عام صحابہ کے صحابیوں کے لیے بھی آئے ہیں. کبھی موقع ملا تو میں پوری نشست اس پہ کروں گا جس میں ان سارے صحابیوں کا نام بتاؤں گا جن کے لیے آقا نے یہ لفظ استعمال کیے. فلاں صحابی کا نام لے کے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. سبحان اللہ. اب یہ حدیثیں لوگ آگے بیان نہیں کرتے, بس مشہور حدیث کو لیتے ہیں. تو یہ اسلام کے اندر توازن ہے. تو جو مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ آگے پہنچانا چاہیے تاکہ حق ہر ایک تک پہنچ پائے. اب میں جس کا بتانے لگا ہوں, جس کے لیے آقا کے یہی لفظ ہیں, جیسے آقا نے مولا علی کے لیے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ لفظ آقا نے ایک اپنی صحابیہ کے لیے بھی بیان کیے. سبحان اللہ. عورت کے لیے آئے, عورت کے لیے. وہ عورت کون ہے؟ ان کا نام آپ سنیں گے, ان کی ولدیت سنیں گے تو آپ پھر حیران ہو جائیں گے. اس خاتون کا نام ہے درہ, دال رے, در کہتے ہیں موتی کو, اس سے درہ مؤنث ہے درہ. یہ بیٹی کس کی ہے؟ ابو لہب کی. اللہ اکبر. درہ بنت ابی لہب. درہ کو آقا نے فرمایا تھا, درہ کو, اے درہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سبحان اللہ. ابو لہب دیکھ, بلدیت دیکھیں تو ابو لہب ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو دوزخ میں جائے. باپ کے لیے یہ مذمت قرآن قیامت تک بیان کرے گا. اور بیٹی کہاں پہنچی؟ آقا فرماتے ہیں یہ تو مجھ سے ہے. کیونکہ ایمان ایک شے ایسی ہے, دیکھیں ایسی چیز ہے ایمان کہ جس کی بنیاد پر کیسی کیسی جگہوں پر کیسے کیسے پھول کھل جاتے ہیں. اب یہ درہ جو تھیں, یہ کیونکہ مکے میں تھیں, اسلام لائی تھیں, ہجرت فرمائی, مدینے آ گئیں آقا کے ساتھ, مدینہ پہنچ گئیں. تو مدینہ کی جو عورتیں تھیں, انصاری عورتیں, وہ حضرت درہ کو تانے دیتی تھیں. کیا تانا دیتی؟ کوئی بھی بات ہوتی کیا کہتی تھی؟ کہتے انت ابنۃ ابی لہب, کہتی تھی ہے تو ابو لہب کی بیٹی. کیا کہتی؟ ہے تو ابو لہب کی بیٹی. ہجرت کر لی, کلمہ پڑھ لیا تھا, پہلے مدینے آ چکی ہیں, لیکن تانا مدینے میں بھی چل رہا ہے. حالانکہ انصاری عورتیں ہیں, شاید انہوں نے ابو لہب کو دیکھا بھی نہ ہو, لیکن جو قرآن میں اس کے لیے مذمت آئی تھی وہ پڑھتی رہتی تھی, تو تانا دیتی تھی ہر وقت ہے تو ابو لہب کی بیٹی. اب جہاں آج اگر کوئی غریب بندہ علم حاصل کر جائے اور اچھی پوسٹ پہ پہنچ جائے تو پھر بعد نادان وہ تانے دینے سے نہیں رکتے, کہتے ہے تو فلاں کا بیٹا, باپ تیرا یہ کام کرتا تھا. اب تو اگر افسر لگ گیا ہے تو کون؟ اب تانا دیا جاتا ہے نسب کی وجہ سے, اعتراض کیا جاتا ہے. تو درہ کو تانا ملتا تھا مدینے میں, مدینے کی عورتیں تانا دیتی تھیں. تو اور یہ تانوں کا آقا کو بھی علم ہوتا تھا کہ یہ تانے مل رہے ہیں میری صحابیہ کو. تو یہ خود روایت کرتی ہے, اور اس حدیث کو بیان کرنے والا پہلا حوالہ امام طحاوی کا دے دوں. یہ امام طحاوی یہ 4 صدی ہجری میں ان کا سن وفات ہے, 321 ہجری کو ان کی وفات ہوئی امام طحاوی کی. اور عقیدے میں ہمارے امام ہیں, یہ عقائد کے اندر عقیدہ طحاویہ یہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے سبقن. ان کی کتاب ہے شرح مشکل الاثار, بہت ساری اس کی جلدیں ہیں. اس کی جلد نمبر 13 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5212. چونکہ نئی بات ہے تو میں نے کا حوالہ دے دوں. پھر اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بیان کیا ہے. حضرت درہ سے 2 روایتیں آپ نے روایت کی ہیں, ان میں ایک روایت یہ ہے. تو ان درہ بنت ابی لہب, درہ جو ابو لہب کی بیٹی ہے وہ روایت کرتی ہے, کہتی ہے قالت کنت عند عائشہ, کہتی ہے میں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی.
کہتی ہے فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں آقا گھر میں تشریف لائے. تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آئے تو آقا فرماتے ہیں ایتونی بے وضوء، آقا فرماتے ہیں جلدی سے وضو کا پانی لاؤ. بے وضوء، وضو ہو وہاں پہ زبر ہو تو اسے کہتے ہیں وضو کے لیے کا پانی. وضو کہیں وہاں پہ پیش ہو تو پھر عمل وضو. تو آقا کہتے ہیں وضو کا پانی لاؤ. تو کہتی ہے قالت فابتدرت انا وعائشۃ القوذہ، کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ہر روز چونکہ پانی آقا کو دیتی تھی، حضور وضو کرتے. آج میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے چاہا کہ عائشہ سے بھی پہلے میں پانی پیش کروں. سبحان اللہ. کہتے فابتدرت انا، کہتے میں نے جلدی کی عائشہ پر اور جلدی سے میں نے پانی والا کوزہ پکڑ لیا. فاخذته انا فتودع، جلدی سے میں وہ پکڑا اور حضور کی خدمت میں آ گئی اور آقا نے وضو فرمایا. اور جب آقا نے وضو فرما لیا نا تو فرفع بصرہ الیہ اور طرفہ الیہ، جب آقا نے وضو کر لیا نا تو کہتی ہے حضور نے میری طرف نگاہ اٹھائی یا میری طرف دیکھا. اب دیکھیں اس کے پیچھے یہ جو کلمہ فرمایا نا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے. صرف یہ عمل نہیں تھا کہ مصطفیٰ کو وضو کرا، وضو تو اور بھی صحابہ کرواتے تھے، اور بھی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وضو کرواتی تھی ہر روز، صحابہ کرام کرواتے تھے. ان کے لیے آقا نے نہیں فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے. یہ پیچھے ایک راز تھا، ایک بات تھی پیچھے. درہ کو تانے ملتے تھے مدینے میں آ کر کہ یہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے، یہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے. تو آقا نے دیکھا وضو کروایا ہے اور حضور نے نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے حضرت درہ سے آقا فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم انت منی وانا منک، اے درہ آج تک لوگ تجھے تانے دیتے ہیں کہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے، میں سنو درہ کو تانا مت دو، آج کے بعد یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور جب آقا نے یہ فرمایا نا، اب دیکھیں پھر وہ جو تانے ملتے ہوں گے پھر وہ پھولوں کی طرح فیل ہوتے ہوں گے. تانے دینے والے ہزار دیں، مجھے تو مصطفیٰ کی نسبت مل گئی ہے. آقا نے فرما دیا کہ میں ان سے ہوں، آقا مجھ سے ہیں. اب اس میں ہمارے لیے بھی میسج ہے، پیغام ہے کہ دین پہ چلتے ہوئے، دین کی نوکری کرتے ہوئے اور دین کی بات کرتے ہوئے اگر کوئی تانے دے تو انہیں اپنے سینے پر اور اپنے دل پر ان کو پھولوں کی طرح محسوس کریں. اگر یہ تانے دے رہے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے انعامات مل رہی ہے. حضور اس کو سینے سے لگائیں گے جو حضور کے دین کے لیے یہ تانے برداشت کرے گا. تو یہ دو روایتیں میں نے آپ کو بتائیں جس میں تانے کے حوالے سے آقا نے، اس میں اور بھی بہت ساری روایات لیکن سمجھنے کے لیے یہ دو کافی ہیں. اب بالکل گفتگو کا آخری حصہ، اس میں بات ختم کروں گا. دیکھیں تانا آقا کو ملا اور آقا سے پہلے جو پیغمبر آئے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، قوم جو تھی ہر دور میں نبی کو تانے دیتی رہی ہے. لوگ نہیں ٹھہرتے تھے، نبی بات کرتا تو قوم تانا دیتی. اور بہت سارے اس میں واقعات ہیں قرآن مجید میں، میں صرف دو کی بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ 950 سال انہوں نے قوم کو دعوت دی تھی، 950 سال. اب انہوں جب قوم کو دعوت دی بلاتے تھے تو قوم ان کو تانا دیتی منہ پہ. کیا کہتی؟ اب اللہ نے وہ تانا قرآن مجید میں بیان کیا ہے. انہوں نے قوم سے کہا کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو. قوم آگے سے کہتی ہے کہ قال المالاؤ من قومہ، کہتے انا لنراک فی ضلال مبین. قوم کہتی تھی ہم تو تجھے گمراہ سمجھتے ہیں، منہ پہ کہتے تھے، منہ پہ. یہ کہتے اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو. قوم کہتی آپ تو گمراہ ہیں. اب جب قوم نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں تو اس تانے کا جواب جو تھا وہ نوح علیہ السلام نے خود دیا. کہتے کالا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں. لیکن قوم نے تانا دیا منہ پر اور نبی نے فوراً جواب دیا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. یہ نوح علیہ السلام کا سن لیا آپ نے. پھر اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، یہ سورہ آراف ہے، پر نمبر 8 ہے قرآن مجید کا. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو بلایا
تو قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. قوم نے کہا ہم تو آپ کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھتے ہیں, معاذ اللہ آپ تو جھوٹے لوگوں میں سے ہیں. یہ تانا دیا قوم نے منہ پر. تو نبی نے کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی سفاہ, اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. اب قوموں نے تانے دیے اور نبی نے خود جواب دیا. اب یہ تانے چلتے چلتے مصطفیٰ تک پہنچے. اب سارا قرآن پڑھ کے دیکھے, تانے مصطفیٰ کو بھی ملے لیکن ایک بھی تانے کا جواب آقا نے خود نہیں دیا. قرآن پڑھ کے دیکھے, تانا کافروں نے دیا, منافقوں نے دیا, دشمنان اسلام نے دیا. آقا جواب دینے لگے. رب کہتے ہیں حبیب آپ نے جواب نہیں دینا. طرز کیا بری طرح اگر جواب نہیں دوں گا وہ پکے ہو جائیں گے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. اے حبیب جواب آپ نے نہیں دینا, جواب ہم دیں گے. میں ایک دو آپ کو بتا دوں. اب کافروں نے پہلا تانا سورہ رعد ہے, آخری آیت ہے, وہ کہتے ہیں لست مرسلا. وہ کافر کہنے لگے آپ رسول نہیں ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں. کافروں نے تانا دے دیا. اب آقا نے نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو میں رسول ہوں. آقا خاموش تھے. اللہ نے جواب دیا, پہلا جواب دیا بڑی سادہ بات کی سورہ احزاب میں. اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو رسول نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اگر تم کہتے ہو رسول نہیں, اللہ فرماتا ہے میرا مصطفیٰ یہ اللہ کا رسول ہے. اب اللہ نے جواب تو دے دیا لیکن بعض لوگ ابھی بھی تانے سے باز نہیں آئے. اللہ نے انداز بدلا, انداز بدلا. وہ کہتے ہیں رسول نہیں ہے, اللہ نے انداز بدل کی. سورہ آل عمران پڑھیں. اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو رسول نہیں, اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول. تم کہتے ہو رسول نہیں ہے, دیکھو مصطفیٰ سر سے پاؤں تک میرا رسول ہی رسول ہے. وما محمد, مصطفیٰ کچھ بھی نہیں, الا رسول, سر سے پاؤں تک میرا رسول ہے. تم کہتے ہو رسول نہیں, اللہ کہتا ہے یہ ہر طرف سے دیکھو رسول ہی رسول. اس کا اٹھنا رسالت ہے, اس کا بیٹھنا رسالت ہے, اس کا بولنا رسالت ہے, یہ چپ ہو جائے اس کا چپ ہونا رسالت ہے, اس کا مسکرانا رسالت ہے, غصے میں کچھ بولے وہ بھی رسالت ہے, وہ میری وحی ہے. اب پھر بھی کچھ لوگ انکار کر رہے تھے. اللہ نے پھر انداز بدلا, فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ, پھر فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے دیکھا ابھی بھی کچھ انکار کر رہے ہیں. اللہ نے چوتھی بار تانے کا جواب دیا. دیکھیں آپ کسی کو بات کریں نا, اگر اگلا بندہ بات نہ مان رہا ہو, ایک دفعہ کہیں دو دفعہ کہیں, تو آپ دو تین دفعہ نہ مانے نا تو آپ قسمیں اٹھانے پہ آ جاتے ہیں, قسمیں اٹھانے پہ آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں قسم اٹھاتا ہوں کعبے کی, آپ کہتے ہیں قسم اٹھاتا ہوں میں روضہ مصطفیٰ کی, قسم اٹھاتا ہوں قرآن کی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اب جب اللہ نے تین بار فرمایا مصطفیٰ میرا رسول ہے, ابھی بھی کچھ انکار کر رہے تھے. اب اللہ بھی قسمیں اٹھانے لگ گیا. کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ فرماتا ہے یاسین اے سید و سردار, والقرآن الحکیم مجھے قسم قرآن حکیم کی, انک لمن المرسلین, اے محبوب یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں تو میرا سچا رسول ہے. تانے کافروں نے دیے, جواب بھی دیے, ساتھ رب نے قسمیں بھی اٹھا. اب دیکھیں ناموس مصطفیٰ پر سب سے بڑا محافظ خود خدا ہے. یہ مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. تانے مصطفیٰ کو ہے, جواب اللہ دے رہا ہے. پھر ایک اور تانا ملا مصطفیٰ کو, کہنے لگے انک لمجنون. مصطفیٰ سے کہتے آپ ہمیں مجنون لگتے ہیں, آپ ہمیں معاذ اللہ پاگل لگتے ہیں. کافروں نے تانا دیا مصطفیٰ کو, آقا جواب دینا چاہتے تھے. رب نے کہا حبیب جواب میں دوں گا. کیسا جواب دیا؟ اللہ نے پھر قسمیں اٹھائی ہیں. جواب سادہ بھی آ سکتا تھا لیکن جب رب جواب دیتا ہے تو ایسے نہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے دیتا ہے. اب سورہ قلم کو پڑھیں. اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون, تین قسمیں اٹھائیں. مجھے قسم نون کی,
اور قسم قلم کی اور قسم قلم کے لکھے ہوئے کی، 3 قسمیں اٹھا کے رب کہتا ہے ما انتا بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب یہ پاگل کافر جھوٹ بولتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون سے مجنون کیا؟ رب کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ مجنون کون ہوتا ہے اور خلق عظیم پہ کون ہوتا ہے؟ مجنون کی بات کوئی نہیں سنتا، اے مصطفیٰ تو بول پڑے تو سارے لکھنے لگ جاتے ہیں، تو مسکرا پڑے تو شریعت بن جاتی ہے، یہ کہتے ہیں مجنون ہے، اے حبیب آپ نہ بولے وہ بھی شریعت بنتا ہے، بول پڑے وہ بھی شریعت بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ پھر کافروں نے ایک اور تانا دیا، کیا کہنے لگے؟ کچھ وقت کے لیے وحی رک گئی، جبریل کا آنا بند ہو گیا، کسی وجہ سے اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا، کچھ دن گزر گئے، 2-3 ہفتے گزر گئے، تو جب کافروں کو پتہ چلا جبریل نہیں آ رہا تو انہوں نے مکے میں شور مچا، کہنے لگے جو محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، یہ تانا دیا کہ رب چھوڑ گیا۔ اور اللہ نے جب یہ تانا سنا، اب اللہ نے جواب بھیجا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ نے قسمیں اٹھائیں، لوگوں تم بدبختوں تانا دیتے ہو کہ خدا نے چھوڑ دیا، وَالضُّحَىٰ اللہ کہتا ہے اے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے مکھڑے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے قسم ہے آپ کی کندل والی زلفوں کی، 2 قسمیں اٹھا کے رب کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کا رب نہ کبھی آپ سے ناراض ہوا ہے نہ کبھی آپ کو چھوڑا ہے۔ جب کافر تانا دیتے ہیں جواب رب دے رہا ہے، تانے باقیوں کو بھی ملے تھے، انبیاء کو تانے ملتے جواب خود دیتے تھے، مصطفیٰ کو تانے ملے جواب اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ مقام ہے۔ پھر اسی طرح آقا کو تانا ملا معاذ اللہ، کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ شاعر ہیں، آقا نے جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں کافر کہنے لگے شاعر ہیں، سورہ حاقہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، تم تانا دیتے ہو مصطفیٰ شاعر ہے، اللہ کہتا ہے خبردار یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ نے پیچھے پڑھ کے دیکھے قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو پھر ابو لہب کی بات تھی نا، بات اسی پہ پھر ختم کرتا ہوں، کہتا ہے آقا نے بلایا کوئی صفا پہ تو اس نے انگلی اٹھا کے تانا دیا کہ اس وجہ سے بلایا تھا، اس وجہ سے بلایا تھا ہمیں، اس نے تانا دیا، رب نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو نے انگلی اٹھائی ہے میرے یار کی طرف، اے ابو لہب جا تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، تو سیدھا جہنم میں جائے۔ تو اللہ کو وہ انگلی پسند نہیں جو مصطفیٰ کی طرف اٹھ پڑے، وہ الفاظ پسند نہیں جو مصطفیٰ کی طرف اٹھے، اور وہ بندہ کیسے پسند ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے ان کی وضاحت جیسی بھی ہو، عمل جیسا بھی ہو، اب یہاں پہ پیغام یہ دیا ہے دیکھو پہلے مصطفیٰ کی ناموس بھی حفاظت اس کے لیے، جب مصطفیٰ کی حیا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب خود تو حیا کرتا ہے ٹھیک ہے، اگر مصطفیٰ کی کوئی بے ادبی کرے وہاں سامنے آ کر مصطفیٰ کی ناموس کے لیے، مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کے لیے بندہ اپنا کردار بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آج جہاں مصطفیٰ کی عزت اور ناموس بجا لانے کی ضرورت ہے، وہاں پر مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ پیغام تھا، کیونکہ یہ پچھلے کئی دنوں سے بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کی گئی انڈیا کے اندر، پورا ملک کے اندر اس حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس پر بھی میں چند باتیں اپنے مضمون کے ساتھ آپ کو یہاں تک پہنچا دوں۔